بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والد گرامی کی سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ آپ علیہ السلام 13 بھائی تھے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت ایک دن بنی اسرائیل کو جالوت کے قتل اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے برانگیختہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو جالوت کو قتل کرے گا اسے میں اپنی سلطنت میں شریک بھی کر لوں گا اور اپنی شہزادی بھی اس کے نکاح میں دے دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں بڑے ماہر تھے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک پتھر نے آپ کو آواز دی کہ مجھے لے لو، بے شک میرے ساتھ ہی جالوت قتل ہوگا۔ آپ نے اسے اٹھا لیا۔ پھر اس طرح دوسرے پتھر، پھر تیسرے پتھر نے بھی اسی طرح کہا۔ آپ علیہ السلام نے تینوں پتھر اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ جب دونوں صفیں آمنے سامنے ہوئیں، جالوت آیا اور اس نے اپنے مد مقابل کو بلایا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔ جالوت کہنے لگا، آپ علیہ السلام واپس لوٹ جائیں، میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اپنی غلیل میں رکھا، غلیل کو گھمایا تو تینوں پتھر ایک ہو گئے۔ پھر اسے جالوت کی طرف پھینکا تو پتھر نے جالوت کی کھوپڑی پھوڑ دی اور اس کا لشکر گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت طالوت نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنی صاحبزادی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور اپنی سلطنت میں ان کے حکم کا اجرا فرما دیا۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی شان و عظمت کے ڈنکے بجنے لگے۔ بنی اسرائیل ان سے محبت کرنے لگے اور طالوت بھی زیادہ ان کی طرف مائل ہو گئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے لگے اور قتل کرنے کے لیے ہیلے بہانے تراشنے لگے، لیکن اپنے عزم میں کامیابی نہ مل سکی۔ علماء نے داؤد علیہ السلام کے قتل کی سازش سے طالوت کو روکنے کی کوشش کی تو طالوت نے اکثر اہل علم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر طالوت کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، وہ اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہوئے، کثرت سے گریہ و زاری کی صحرا کی طرف نکل جاتے اور اتنی کثرت سے گریہ کناں ہوتے کہ ہموار زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک دن صحرا میں طالوت نے یہ آواز سنی کہ اے طالوت، تو نے تو ہمیں قتل کر دیا تھا، حالانکہ ہم زندہ ہیں، تو نے ہمیں اذیتوں سے دوچار کیا، تب ہم مردہ تھے۔ یہ سن کر طالوت کی آہ و بکا اور اس کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا، مصیبت نے شدت اختیار کر لی۔ پھر طالوت کسی عالم کے بارے میں دریافت کرنے لگا کہ اس سے اس پریشانی کے حل کی درخواست کرے اور اس سے وضاحت چاہے کہ کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے۔ اس سے کہا گیا، کیا تو نے کوئی عالم زندہ بھی چھوڑا ہے؟ یہاں تک کہ ایک عابدہ زاہدہ خاتون تک اس کی رہنمائی کی گئی۔ وہ خاتون اسے حضرت یوشع علیہ السلام کی قبر تک لے گئی۔ لوگوں نے کہا، اے خاتون، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ۔ اس نے دعا کی تو حضرت یوشع علیہ السلام اپنی قبر سے نکل کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے لگے کہ کیا قیامت ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ یہ طالوت آپ علیہ السلام سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی توبہ کی قبولیت کی کوئی صورت ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ شاہی کو ترک کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے۔
حضرت یوشع علیہ السلام اتنی بات کہہ کر واپس قبر میں تشریف لے گئے۔ طالوت نے سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کی اور جہاد کے لیے نکل گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 13 بھائی بھی تھے۔ یہ راہ خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تاریخ اسلام اور اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔